الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے مڈ ٹرم کے امتحان اچھے گزر چکے ہوں گے۔ مڈ کے بعد ہمارا جو سلیبس ہے چیپٹر نمبر 3 باب نمبر 3، اس کا عنوان ہے ایمان اور اطاعت۔ جس طرح آپ اپنی کورس آؤٹ لائن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اطاعت کے لیے علم و یقین کی ضرورت، ایمان بالغیب، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات آپ کے سامنے ہیں وہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور پھر آخری سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ اس کا نام ہے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کے اندر گائے کا ایک واقعہ ذکر ہوا، اس لیے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی تشریح میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا کا معنی تو نہیں، ریب شک، فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو ذریعہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا، جو کتابیں نازل کی گئیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ سنا، اب اس کی مختصر سی تشریح۔ آمن یؤمن ایمانا کا مطلب ہے کہ یقین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اس سورت کے شروع میں
جو الف لام میم یہ حروف مقطعات یہ تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کہیں پہ ہا میم، کہیں پہ کاف ہا یا عین صاد، کہیں پہ الف لام میم را، یہ مختلف حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا میننگ ہے قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی، صحابہ سے پھر آگے ہم تک ان کے پڑھنے کا طریقہ پہنچا، تو ہم بھی اسی طریقے سے ان کو پڑھیں گے۔ اور جہاں تک تعلق رہا ان کے معنی اور مفہوم کا، تو اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ حروف مقطعات کا جو معنی ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت عرب کے اندر یہ دستور تھا، کوئی بھی خطیب جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے آتا یا کوئی شاعر جب اپنا کلام پڑھنے کے لیے آتا کسی مجلس میں یا ویسے، تو وہ اس طرح کے حروف مقطعات جیسے کلام کے شروع میں کچھ حروف بولتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں میں حروف مقطعات نازل فرمائے، تاکہ یہ عرب لوگ، یہ معاشرہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے اسلوب سے ہٹ کر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور مفسرین ان کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے کچھ اپنی اپنی رائے بیان کی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو بھیجنے والے اور اس کتاب کو لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی رائے ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، اور بعض وقت ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو صورتوں کے نام ہیں، احادیث مبارکہ میں اسی صورت کے اور بھی نام ملتے ہیں۔ مثلا یہ سورہ بقرہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو صورت ہے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، سبعۃ المثانی بھی ہے، مختلف نام ہیں۔ اور اسی طرح یاسین حرف مقطعات بھی ہیں، سورت کا نام بھی ہے، طٰہٰ حرف مقطعات بھی ہے، سورت کا نام بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مفسرین کی رائے اپنی اپنی رائے ہے، تو اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ جو اصل اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی صحابی نے حروف مقطعات کا میننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں صحیح روایات میں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہمیں ملتا ہے۔ اس وجہ اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں ہمیں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ ترجمے والے قرآن دیکھیں گے تو اکثر میں یہی لکھا ہوگا کہ الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے میری طرف سے نازل کردہ کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، نہ تو نازل کرنے والی ذات کے اوپر، نہ اس کتاب کو لے کر آنے والے فرشتے کے اوپر، اور نہ جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس ہستی کے بارے میں کوئی کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کتاب متقین پرہیزگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے۔ اب ان متقین کی آگے کچھ صفات بیان ہوئی، تو اس رکوع میں 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ متقین کون سے ہیں؟ جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ وہ ایک ذات ہے، وہ ہستی ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے، وہی خالق ہے، رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے،
تو اس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس نے ہمیں موت دینی ہے اور کل قیامت کے دن نیک اعمال والوں کو بدلہ جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، لیکن قرآن مجید کتاب ہمارے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے اس کے بارے میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ دیکھیں یہ 15ویں صدی جا رہی ہے ہجری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن مجید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری امت میں بھیجا۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس طرح قیامت کے دن کے بارے میں یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب پوری کائنات ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اسی طرح جنت دوزخ وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ایمان بالغیب جو بغیر دیکھے، یہ ایک متقین کی نشانی ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں حکم دیا، اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا اس میں سے یہ متقین ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، ہم رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن عربی کے اندر رزق کا جو لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اسی جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ان کو ہم نے اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کچھ چیزیں تو مالداروں پر زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہیں، اور باقی صدقات ہیں، خیرات ہے، دوسروں بھائی کی مدد ہے، جیسے بھی کسی کی مدد ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی نعمتوں کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 4 کے اندر کہ وہ لوگ اس کتاب پر بما انزل الیک، یعنی کہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل کی گئیں، تورات، انجیل، زبور، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کی امت کے لیے رہنمائی لی کتابیں نازل کی گئیں، اور آخر پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو متقین ہیں وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک دن آخرت کا دن ہے کہ ہر انسان نے یہاں پہ اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا کریں گے، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا سزا ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، ایمان بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کتاب پر، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی بڑا اس میں متقین کی یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو اپنے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کے آخر پہ جو مزید اس ایمان کے حوالے سے، ایمان بالغیب کے حوالے سے بیان کیا گیا، وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔